السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی برننگ ایشو، شاید کہ کوئی خاندان، کوئی گھر تو نہیں کہوں گا لیکن کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جہاں پر ایک یا دو لڑکا یا لڑکی اس سے متاثر ہوں اور سارے خاندان کے لوگ ان سے پریشان ہوں۔ وہ ہے شادی سے پہلے لو کرنا، یا لڑکا یا لڑکی کا، گھر کے بیٹے یا بیٹی کا شادی سے پہلے دوسرے کے پیار میں گرفتار ہو جانا۔ فالن ان لو بولتے ہیں، کسی کے محبت میں گر گیا، یعنی گر گیا لفظ ہی خود اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ گیا نہیں بلکہ گر گیا، گرفتار ہو گیا، مطلب پکڑا گیا۔ جب وہ گرفتار ہونے کے بعد میں جب گھر والوں کو پتہ چلتا ہے تو یہاں پر مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے، پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے، گھر کے جو بڑے ہیں خاندان والے کیا کرنا چاہیے۔ عموماً ہوتا کیا ہے، جنرلی ہوتا کیا ہے، جنرلی یہ ہوتا ہے کہ یا تو ان دونوں کو ملا دیتے ہیں، شادی کرا دیتے ہیں اسی دن اسی رات، پیار کر رہے ہیں، آپس میں پکڑے گئے ہیں، چلو ان دونوں کو شادی کرا دو۔ دوسرا اس کے ایک دم سے اپوزٹ کا ایک ایکشن ہوتا ہے، ان کو بالجبر مار کے توڑ کے ان کو الگ کیا جاتا ہے، فون ضبط کیا جاتا ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ پریشانی حل ہو گئی۔ حقیقت میں یہ دونوں بھی غلط ہیں، بہت سارے اعتبار سے دونوں بھی غلط ہیں۔ بائی فورس ان کو الگ کرنا اور بائی فورس ملانا، اس غلطی کی بنیاد پر کہ بھائی انہوں نے لو کیا ایک دوسرے کو۔ دونوں غلط کیوں ہیں؟ سوال یہ ہے، دونوں غلط کیوں ہیں؟ دونوں کے نقصانات زیادہ کیوں ہیں؟ پہلی بات لے لو، اگر آپ نے لو یا آپس میں پیار میں گرفتار ہو گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹنگ کرنا، افیئر کرنا، گھومنا شروع کر دیے، اوکے، تو اس بنیاد پر اگر آپ نے شادی کروا دیا تو میں سمپل یہی کہوں گا کہ 4 گھر برباد ہونے کے امکانات ہیں۔ 4 گھر ہی نہیں بلکہ 4 خاندان، یعنی یہ جو دو لڑکا لڑکی جو پیار کر رہے تھے، ان کے دل میں وہ پیار، وہ کرش، وہ فیلنگ، وہ اٹریکشن رہے گا۔ اب جس لڑکے کو تم کرا کے دے رہے ہو نا، اس کی کیا غلطی ہے؟ اور اس لڑکے کے ساتھ کسی لڑکی کو تم کرا کے دے رہے ہو، شادی کرا کے دے رہے ہو، اس لڑکی کی کیا غلطی ہے بیچاری؟ ہے نا، سمجھ گئے میری بات؟ تو یہ جو دو لڑکا لڑکی جو گرفتار ہو گئے، پیار میں پھنس گئے آپ لوگوں کے ہاتھ میں، گھر والوں کے ہاتھ میں، اور آپ نے ان کو دوسری طرف شادی کرا دیا، اور یہ جو پیار فلاں لڑکے سے کر رہی تھی، اس کی چوری ابھی تک دل سے گئی نہیں، اس کی یادیں، اس کے احساسات، اس کے فیلنگ، اس کا کرش، اس کا اٹریکشن گیا نہیں۔ سبحان اللہ، شیطان ہے۔ اور وہ کہاں پہ ظاہر ہوں گے؟ یہ لڑکی جو دوسرے کے پیار میں گرفتار ہو گئی تھی، اب آپ نے الگ کر کے دوسرے سے شادی کرا دیا تو اس کے جو میرائٹل لائف جب سٹارٹ ہوگا نا، وہاں پہ اس کے اثرات دکھائی دیں گے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس وہاں دکھائی دیں گے۔ اپنے اداؤں سے، اپنے زبان سے، یا کبھی غصے میں آ کر، کبھی بیوقوفی میں بول دے گی مجھے فلاں سے پیار تھا، لیکن اس سامنے والے کو تیر کے جیسا لگے گا، یا اپنے عمل سے بتا دے گی، اپنے پریکٹس سے بتا دے گی مجھے پیار تھا، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنا تھا، میں زبردستی کی، آپ سے اچھا وہ ہے، آپ سے اچھا اس کا ہے، فلاں ہے، ڈکا ہے۔ 2 گھر برباد ہو گئے۔ اور یہاں پہ لڑکا بھی بولے گا کہ تم اچھی نہیں ہو، فلاں لڑکی مجھے پیار تھا، گھر والوں نے شادی کرا دیا آپ سے، اور سبحان اللہ 4 گھر برباد ہو گئے۔ اگر آپ نے ان کو ملا دیا، ملا دینے کے اوپر یہاں پہ بہت سارے سوالات آتے ہیں۔ کیا یہ ملانا آپ کی مجبوری تھی یا آپ کی پسند تھی؟ مجبوری تھی نا۔ اس مجبوری پر یہ دونوں میاں بیوی مرنے تک زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پر جو پیار محبت جو پیدا ہوا تھا،
یہ سوچے سمجھے حکمت دور اندیشی علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، جذبات کے بنیاد پر ہوتا، کرش کے بنیاد پر ہوتا، اٹریکشن کے بنیاد پر ہوتا، مادہ پرست یعنی ظاہری میٹیریلسٹک، اس کی کار پسند آئی، اس کے بال پسند آئے، اس کے بات کرنے کا طریقہ پسند آیا، اس کا چہرہ پسند آیا نعوذ باللہ، اس کا ہونٹ پسند آیا نعوذ باللہ، یہ ظاہری چیزوں میں یہ لوگ بہتے چلے گئے، اور ہم نے اگر شادی کرا دیا تو ان کے جذباتی کرائٹیریا کو ہم نے مہر مار دیا۔ اور جنرلی میں ایک بات بتا ہی دیتا ہوں کہ ایسے جو لو میرج کی جو شادیاں ہوتی ہیں یا کرائی جاتی ہیں، یہ ٹکتے نہیں ہیں زیادہ تر، یہ ہمارا تجربہ ہے 10 سال سے ہماری ٹیم جو کام کر رہی ہے، کوئی بھی فیملی والے آ کے یا اہلیہ یا وہ شوہر پیڑت پریشان ہمارے سامنے آ کے بولنا شروع کرتا ہے، میرے شادی کے بعد ایسا ہوا، شادی کے بعد ایسا ہوا، شادی سے پہلے بھی ایسا ہوا، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بھائی لو میرج ہے، یہ سوچ سمجھ کر کے بنایا گیا ہوا رشتہ نہیں ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کرنا کیا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ ماں باپ کے لیے ریئل میں وہ گھڑی بہت ہی کٹھن، شرمناک، پریشان کن گھڑی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ ماں باپ کبھی تصور نہیں کہتے، ایک عزت کی زندگی بسر کہتے، ایک دم سے معلوم پڑتا ہے کہ بھائی فلاں کے ساتھ کرش ہے، فلاں کے ساتھ پکڑی گئی ہے اور ضد کر رہی ہے فلاں ٹکا، سبحان اللہ۔ بھائی پہلی بات تو اللہ پر بھروسہ اور یقین، ہدایت جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور دوسری بات خود کا محاسبہ کہ بھائی ہمارے سے کچھ غلطی ہوئی کیا، ہمارے سے کچھ لاپرواہی ہوئی کیا ان بچوں کے یہاں تک کے بگاڑ کے لیے، دوست کرتے ہوئے پھر آگے بڑھیے۔ پہلی بات، جب یہ لوگ پکڑے گئے آپس میں تو ان کو پہلے الگ کر دینا ضروری ہے، پہلے ان کو الگ کر دو، ان کے کنیکشن کو کٹ کر دو، ان کے چیٹنگ کو، ان کے ملنے کو، ان کے پکنک کو سب ختم کر دو، مار توڑ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے نقصانات ہیں۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ بھاگ کے چلے جائیں تو پھر آپ اور پریشان ہو جائیں گے۔ بس مار توڑ، ظلم، زیادتی، دھمکی، یہ سب نہیں، پیار محبت اور صبر کے ساتھ اپنے غصے کو، اپنے آہ کو پی لو اور ان کو پہلے الگ کر دو، اور یہ بھی مت بولے کہ نہیں ملائیں گے، یہ بھی مت بولے کہ ملا دیں گے، جو تمہارے لیے بہتر ہوگا وہ ہم کریں گے بیٹا، اگر تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے وہ لڑکا یا وہ لڑکی بہتر ہے، ضرور میں ٹھہر کے شادی کرا دوں گا یا کرا دوں گی۔ یہ آپ کا اوورآل آپ کا جو ہے نا انداز ہونے دو اس معاملے کو ڈیل کرنے میں۔ ان کو پہلے الگ کرا دو اور ان کی غلطیوں کا احساس دلاؤ، جو محرمات، حرام کام جو ان سے ہو رہے تھے، چاہے وہ بے پردگی ہو، ایک دوسرے کو چھونا ہو، انٹیمیٹی کے لیے بات کرنا ہو، یہ سب محرمات ہیں، حرام کاریاں ہیں، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اور ان کو توبہ کراؤ، بہت امپورٹنٹ چیز، توبہ، یہ لفظ ہونا چاہیے، توبہ، الاسلام یجب ما کان قبلہ۔ اگر آدمی توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ یہ توبہ کرانا ہے بچوں کو، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے اپنی برکات اور اپنے فضل، اپنے ہدایات کے راستے جو ہے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ اور انہیں سوچنے پر مجبور کرو، وقت دو ان کو، اور ان کی کاؤنسلنگ کراؤ، کسی عالم دین سے، کسی تجربہ کار آدمی سے، کسی سنجیدہ آدمی سے، زندگی میں ایسے مسائل کو حل کیے ہوئے کسی بندے سے تھوڑا سا 1 سے 4 مرتبہ، اگر لیڈی ہے تو لیڈی کے ساتھ بہتر ہے، لڑکی سے بات، عورت سے بات کرے، مردوں سے بات کرے، تاکہ وہ کھل کے بات کرنے دو، ان کے اندر کی فیلنگز کو وہ کاؤنسلر نکالتا ہے اور اس کو جو ہے حل کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی ان دونوں کے بارے میں فیصلہ کرنا اگر ہے تو ان کو بول دو بیٹا دیکھو، ہم ایز اے مسلم ہمیں کچھ کرائٹیریاز ہیں جس کی بنیاد پر ہم آپ کی شادی کرا دیں گے۔ ہاں، لڑکا اور لڑکی کو ایک دوسرے کا مال دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے خاندان یا سوشل کا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں، ان کا خاندان اور ان کا سوشل میں ان کے خاندان کا اخلاق کیسا ہے، حسب و نسب کیسا ہے،
اور چوتھی چیز جو کہ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے، اس سے پہلی والی تینوں چیز میں کمپرومائز کر سکتے آپ، وہ ہے دینداری، اور دینداری میں بھی خاص کر کے اخلاق. اذا جاءکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، ایسا رشتہ ہے جس کی دینداری یعنی عقیدہ، عبادات اور وہ خلقہ، دین میں جب کہ خلق بھی آ گیا، اخلاق بھی آ گئے، لیکن اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بولنے کے بعد اخلاق کو الگ سے مینشن کیا، کیونکہ بہت سارے دیندار رہتے ہیں، نمازی رہتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے رہتے ہیں، لیکن اخلاق نہیں رہتے ان کے پاس، معاملات میں وہ پکے نہیں رہتے، زبان کے کچے رہتے ہیں، دگا دینے والے ہوتے ہیں، اس لیے اخلاق بہت ضروری ہے. اب ان کو بولو کہ بیٹا دیکھو رشتہ ہو گیا سو ہو گیا، آپ کا آپس میں ملے، آپ بات چیت کیے، اللہ معاف کرے گا، لیکن یہ جو چار جو کرائٹیریا ہے نا، اس بنیاد پر تم سوچو، اگر تمہیں لگا کہ یہ چاروں کرائٹیریا کے بیس پر وہ لڑکا، وہ فلاں عبداللہ عبد الرحمن، یہ فلاں عائشہ فاطمہ، اگر تم کو صحیح لگے ہم کرا دیں گے. یقین مانیے جب آپ ان کو اتنا تھوڑا سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، دنیا دکھاتے ہیں، لوگوں سے ملاتے ہیں، اور وہ جو تھا نا میٹیریلسٹک، وہ گھومتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اچھا لگتا تھا، بال، ہونٹ، موبائل، ہاتھ، پیر، گاڑی، یہ سب چلا جائے گا انشاءاللہ. یہ لوگ ریئلسٹکلی، حقیقی طور پر یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کریں گے، ارے یہ کار تو ہے اس کے پاس لیکن اس کی تو نہیں ہے، اور اس کی باپ کی ہے، اور باپ پہلے سے پریشان ہے، اب کیا، اور بائک ہے تو بائک بھی اس کی نہیں ہے، اور یہ خوبصورتی ظاہری طور پر ہے لیکن حقیقی خوبصورتی اس میں ہے کیا، اخلاق ہے کیا. میرے سے ڈیٹنگ کیا، کیا گارنٹی ہے کہ دوسرے سے ڈیٹنگ نہیں کرے گا. سبحان اللہ. لڑکیاں 90% آپ کو رزلٹ آ جائے گا، 10% تب بھی رزلٹ نہیں آئے گا، 90% مجھے یقین ہے، یہ تجربے سے میں بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، سوچنے پر مجبور. اگر ان کو لگا کہ سوچنے سمجھنے کے بعد معلوم ہو گیا کہ بھائی ہمارے فیصلے صحیح نہیں تھے، جذباتی تھے، کرش اور لسٹ سے بھرے ہوئے تھے، خواہشات نفسانی کی بنیاد پر تھے، شیطان کے بہکاوے کی بنیاد پر تھے، تو یہ لوگ چھوڑ دیں گے، خود بولیں گے نہیں چاہیے مجھے کہیں دوسرا رشتہ دیکھو، میں پڑھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، بولیں گے. اگر وہ سوچ سمجھ کر بولے کہ نہیں یہ چاروں جو ہے کرائٹیریا اس میں پائے جا رہے ہیں، ابا امی آپ اسی سے میری شادی کرا دیجئے، اور آپ بڑے اخلاق کے ساتھ تھوڑا سوچ کر سمجھ کر دوسروں سے مشورہ لیتے ہوئے، استخارہ کرتے ہوئے آپ آگے بڑھی شادی کرا کے دیجیے. اس میں جو ہے خیر ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ برکت ہوتی ہے. عام طور پر جو پیار محبت کے قصے، شادی سے پہلے افیئرس، اور ماں باپ کو ہائی جیک کر لیتے ہیں، کڈنیپ کر لیتے ہیں، شادی اس سے کرا دو ورنہ میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، یا میں ایک بیٹی ہوں پھر تمہارے قبضے میں نہیں رہوں گی. سبحان اللہ. ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں اور شادی کرا کے دے دیتے ہیں. اب شادی کے بعد کی جو گتھیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں اور اختلافات کی جو وجوہات ہوتی ہیں، اس کا تعلق شادی کے پہلے کے ان کے جو ہے افیئر سے ہوتا ہے. ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع کرتے ہیں. اور یہ شادی سے پہلے جو لو میرج جو ہے نا، لو کا جو افیئر کا جو یہ ہے لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں، اس کو لائٹ بھی نہیں لینا چاہیے. میں ایک قصہ بتاتا ہوں، میں ایک آپ کو انسیڈنٹ بتاتا ہوں. ایک علاقہ ہے ہمارے آس پاس میں، ایک علاقہ ہے، وہاں پر کیا ہو گیا، خوبصورت لڑکیوں پر وہاں کے نوجوانوں کے ایک ٹولے نے، جو نوجوان کرکٹ کھیلنے میں، سگریٹ پینے میں، ہوٹلوں پہ جو لڑکے جن کی عمر 25 26 20 22 سال کے ہیں نا، جمنا، ان کے درمیان ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ بھائی دیکھو فلاں گھر کی لڑکی ہے نا، پیسے والی ہے اور خوبصورت بھی ہے، چلو اس کو اٹھاتے ہیں، چلو اس سے پیار کرتے ہیں. اور ایک لڑکے کو سب لوگ سپورٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ سیٹنگ کرانے میں، کانٹیکٹ کرانے میں، نمبر دلانے میں، نعوذ باللہ اس بچی کو اس گھر سے رات کے اندھیرے میں اٹھانے میں بھی سارے دوست سپورٹ کرتے ہیں. معلوم ہے یار 2 دن باپ روئے گا، ماں روئے گی، اور چوتھے دن نکاح کرا کے دیں گے، یقین ہے ان کو، کیونکہ معاشرے میں ایسے ہوا ہے. تو وہ ان کے لیے ایک بینچ مارک بن جاتا ہے، دلیل بن جاتی ہے. 2 دن اپوزیشن کریں گے اور چوتھے دن شادی کرا کے دیں گے، تو اٹھا لو، ایک بار اٹھا لو. سبحان اللہ. اسی علاقے میں چند ماں باپ ایسے بھی نکلے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اور وہ ایک انشاءاللہ وہ جو چین ہے نا گناہوں کی اور یہ جو افیئرس کی جو چین کو کاٹنے کا ذریعہ بنا اس کے بعد میں، کہ ماں باپ بولے کہ نہیں، یا تو میں شادی بالکل نہیں کرا کے دوں گا اس لڑکے سے، کیونکہ اس کے پاس وہ دین نہیں، وہ اخلاق نہیں ہے، میں نہیں کرا کے، میں نہیں ولی بن سکتا. اوکے. دوسرے نے بولا کہ چلو چلی گئی ہے نا گھر چھوڑ کے، سوچ سمجھ کے گئی ہے نا، بالغ ہے نا،
मुबारक हो, मैं नहीं आता, जमात के लोग जाके या चाचा जाके शादी करा के दे दो, लेकिन मैं उसको कबूल नहीं करूँगा, मैं मुखालिफ भी नहीं करूँगा, रिश्ता भी नहीं तोड़ूंगा और उनके खिलाफ कोई साजिश भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं दिल से इसको कबूल नहीं करूँगा। ये चंद माँ बाप के डिसीजन ने उस सिलसिले पर लगाम लगा दिया, उस शैतानी जो है ना हरकत पर लगाम लगा दिया, जहाँ के बदमाश लड़कों ने कुछ पाकबाज ख़ानदानी पैसे वाले खूबसूरत लड़कियों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, ये लव मैरिज के मामले में आप हल्का भी अगर ले लेंगे ना, हाँ चलो भाई अब लव हो गया ना शादी करा दो, ऐसा भी मत लो, और सेम टाइम पे उनको भाई फोर्स अलग भी मत करो। मैं बोला 4 घर आप डिमोलिश कर रहे हैं, इसके नताइज जो है बहुत ख़राब आने वाले हैं। मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इससे पहले तो आदमी को अल्लाह पर तवक्कुल करके ज़िंदगी बसर करना चाहिए, और तरबियत का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तरबियत, घर वाले कैसे पालते हैं, कैसे रखते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल कैसे होते हैं, किस स्कूल को लोग जाते हैं आते हैं, सुभान अल्लाह। खैर, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, माफ़ कीजिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन मैंने दिया है। कुछ उलमा से मैंने इसमें बात किया तो उन्होंने भी इस जो है इस मौजू पर बात करने की तलकीन की मुझे। बस अल्लाह ताला कबूल करे, अल्लाह ताला कबूल करे। मैं ये नहीं कहता कि इसको सब्सक्राइब करो, ये सब मेरी दुनिया नहीं है। 2 आदमी भी अगर सुन ले, 1 आदमी भी हिदायत पे आ जाए तो मेरे लिए वो खैर का ज़रिया है। बस इतना ही, इसी मकसद के साथ मैं ये काम करता हूँ। अल्लाह ताला मज़ीद हमें तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।